ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب وہ ملاقات کرے تو سلام کہے اور سلام کا جواب دے، جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اسی طرح اگر اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پہ رحمت کا نزول فرمائے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ ساتھ یہ فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت ضرور کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا وَيَنصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، وہ سامنے بیٹھا ہو تو تب بھی اس کی خیر خواہی چاہے، وہ سامنے نہیں ہے اس کی پشت پیچھے بھی اس کی خیر ہی چاہے۔ یہ جو صلاحیتیں اس کی غیبت کرنے میں لگاتا ہے مسلمان، اس کو دعا دے دے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک دیوار ہے، دیوار کی ہر اینٹ دوسرے کے ساتھ مل کر دیوار کو مضبوط بناتی ہے، اور اگر اینٹ جو ہے وہ اکیلی ہو تو دیوار تو نہیں بنے گی، اور اگر ساتھ بھی ہو اور اس پہ پراپر تیاری نہ ہو، اس پہ پانی نہ ڈالا جائے اور ایک نرم مسالہ نہ ڈالا جائے، وہ مضبوطی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے نصیحت کرے، وہ سامنے ہو یا سامنے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہے، جس طرح آپ غیبت کرنا پسند نہیں کرتے، آپ غیبت سننا بھی پسند نہ کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا من رد الغیبت عن نفسہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال اس شخص کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی مسلمان کی غیبت کو سنتا ہے اور روک دیتا ہے، بھائی نہیں، غیبت سے گناہ ہوگا، اصلاح کرو، نصیحت کرو، روک دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اسے جہنم سے روک دیں گے، وہ جہنم نہیں جائے گا۔ صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرو۔ صحیح استعمال کیسے صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ جتنی صلاحیتیں مسلمانوں کو گرانے پہ آپ لگاتے ہیں، اتنا اٹھانے پہ لگاؤ تو امت